السلام علیکم میری بوڈی، میں ہوں ظفر بن عمران. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کچھ ایسی فیلڈز کے بارے میں جن کا سکوپ تو پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری کنٹری میں اسٹوڈنٹس کی ایک لمبی لائن ہے جو ان فیلڈز میں ایڈمیشن لینے کے لیے اسٹرگل کرے جا رہے ہیں. سب سے بڑی تو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں 96% لوگ جس زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ریمیننگ 4% لوگ ہیں ان کے ماتحت رہ کے کام کر سکیں. ان دونوں جو طبقے ہیں نا، ان میں جو فرق ہے وہ صرف اس چیز کا ہے کہ جو 4% لوگ ہیں وہ یہ گردن کے اوپر والے حصے سے کام لے رہے ہیں، یعنی اپنے دماغ کے ذریعے وہ کام لے رہے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ پوری باڈی سے اسٹرگل کر کے کام لے رہے ہیں. میں آپ کو زندگی ان کی مثال، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. کہ ایک جب ہمارا گھر بنتا ہے نا، تو ایک ٹھیکیدار آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی میں اس گھر کا جو ہے نا 10 لاکھ روپے لوں گا اس کے بنانے کا. ان کی ڈیل ہو جاتی ہے کہ 10 لاکھ وہ جو مٹیریل ہے وہ مالک دیں گے، 10 لاکھ میں اس نے جسٹ انہیں تعمیر کروا کے دینا ہے. تو جو وہ ٹھیکیدار ہے وہ جاتا ہے، کچھ مزدور اور کچھ مستری ایک دو ہائر کرتا ہے، وہ آ کے ایک مہینے میں بناتا ہے. جو ان کی مزدور اور مستری جو 20-25 بندے ہیں، ان کی ایک مہینے میں وہ 5 لاکھ روپے ان سب کو، کسی کو 10,000 12,000 کر کر کے ان کو 4-5 لاکھ انہیں دے رہا ہے، اور 4-5-6 لاکھ خود کما رہا ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ ان 25 لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے اور وہ اکیلے بندے نے جسٹ اپنا مائنڈ چلایا ہے کہ ان 25 لوگوں سے کام لیا ہے. اب جو اکیلا بندہ بیٹھ رہا ہے، بیٹھ کے جسٹ ان پہ نگرانی کر رہا ہے، وہ ان سے زیادہ کما رہا ہے. جسٹ ہمارے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سوچ سے تو ہم کام لے ہی نہیں رہے نا، ہم نے صرف جسم سے اسٹرگل کرنی ہے. ہم نے صرف یہ دیکھا ہوا کہ جو اسٹرگل کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. ہوتے ضرور ہیں، لیکن اسٹرگل کے لیے بھی مائنڈ ایک سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اسٹرگل کرنی ہے کس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اب ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ وہ کون سی ڈگریز ایسی ہیں جن کا پاکستان میں سکوپ تو نہیں ہے لیکن بچوں کی لمبی لائن ہے. سب سے پہلے میں پاکستان میں سب سے ہائی میرٹ ڈگری MBBS کی بات کرتا ہوں. کہ اس کا جو اس سال جو میرٹ بنی ہے نا، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ جو بچہ ہے اس کے FSC میں تقریباً کوئی 1150 نمبر ہونے چاہیے 1200 میں سے، اور جو MD کیٹ ہوا ہے اس میں تقریباً 195 پلس ہونے چاہیے آؤٹ آف 200. کہ اگر یہ دو چیزیں اس سے کی فلفل ہوتی ہیں تو وہ میرٹ پہ اتر سکتا ہے. ادروائز تو یہ بہت ہی مشکل ڈگری ہے کہ ایک سال کی 17 سے 18 لاکھ روپے اس کی منتھلی فی ہے. اس کے بعد جو رہنے کے رہائش کے ایکسپینسو ہیں وہ علیحدہ ہیں. یہ تو جو جن کا میرٹ نہیں بنتا، البتہ جن کا میرٹ بن جاتا ہے ان کے جسٹ ان کے لیے کچھ ایزی ہے. لیکن اگر ہم آگے اس کے سکوپ کی بات کریں تو پاکستان میں جاب، اگر تو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں MBBS اس لیے کر رہا ہوں کہ جاب ملیں گی، تو جاب تو ہے نہیں پاکستان میں. اسٹوڈنٹ کا لمبا رش ہے لیکن جاب اپرچونیٹیز ہے نہیں. اگر کسی کو جاب مل بھی جاتی ہے تو کیا ہے، 60-70 ہزار تنخواہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ لاکھ ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہی. اور باقی رہی بات ایبروڈ کی، تو MBBS کر کے بندہ ایبروڈ تو جا نہیں سکتا، کیونکہ بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان سے MBBS کیے ہوئے بچے کی ڈگری بین کی ہوئی ہے، وہ انہیں جاب دے ہی نہیں رہے. تو اتنا زیادہ اسٹرگل کس لیے کر رہے ہیں 60-70 ہزار کے لیے. اب ہم بات کریں اگر ڈی فارمیسی کی، تو وہ بھی ہمارے پاس 4 سال کی ہی ڈگری ہے. لیکن اگر ڈی فارمیسی کے بعد کے ہم دیکھیں، میرٹ ویسے ہی اس کا بہت بھائی ہائی ہے. MBBS کے بعد جو سیکنڈ ہائی میرٹ ہے وہ ڈی فارمیسی کا ہی ہے. لیکن اگر ہم ڈی فارمیسی کے بعد اس کا اسکوپ دیکھیں تو وہ جسٹ اتنا ہی ہے کہ ایک جو آپ کا جو لائسنس ہے، یا تو آپ وہ رینٹ پہ چلا دیں گے، اوکے، آپ کو منتھلی جو 15-20 ہزار اس کا رینٹ ملتا رہے گا. اگر آپ رینٹ پہ نہیں چلاتے، آپ خود ایک فارمیسی پہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو 20-30 ہزار ہی سیلری دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیتے وہ. لیکن ہاں، ایک قسم سے، ایک لحاظ سے یہ جو ڈی فارمیسی ہے یہ آپ کے لیے اچھی ہے. وہ یہ کیس ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہائی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ ایک اچھے شہر میں ایک اچھا میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی ڈگری ہے یہ. لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو یہ ڈگری کرنا بالکل فضول ہے. اسی طرح ہم بات کریں اگر بوٹنی یا زولوجی کی، تو مجھے آپ پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں کہ جو تڑپ رہا ہو کہ بھائی ہمیں کسی نہ ایک بوٹنی یا زولوجی کا کوئی اسٹوڈنٹ، ہمیں اس کے ایکسپرٹ چاہیے. کیا ہوتا ہے ان کے بعد صرف وہی ٹیچنگ ایک فیلڈ رہ جاتی ہے، آ کے میٹرک لیول پہ یا FSC لیول پہ پھر ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیں کہ میرے ایک پرائیویٹ کالج سے میں نے FSC کی ہے، تو جس ٹیچر سے میں نے FSC میں بیالوجی پڑھی ہے، اس نے PhD پیراسائٹولوجی کی ہوئی تھی. اب ایک PhD کا اسٹوڈنٹ جنہوں نے PhD کمپلیٹ کی ہوئی ہے، وہ ایک پرائیویٹ کالج میں 20-30 ہزار پر سیلری دے کے وہ ایک ٹیچنگ کر رہا ہے.
تو کیا فائدہ ہے اتنے اتنے 8-10 سال لگتے ہیں ایف ایس سی کے بعد پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے، اتنے سال اسٹرگل کی کس لیے کہ منتھلی یہی 20-30 ہزار روپے کما سکے۔ اسی طرح اگر ہم بی ایس نرسنگ کی بات کریں گے تو اس کا بھی یہی اسکوپ ہے کہ 4 سال کی ڈگری ہے، 4 سال کے بعد 65 to 70 thousand جو ہے وہ منتھلی بندے کی سیلری شروع ہوتی ہے، اور سم تھنگ لاکھ تک بھی ہوتی ہے۔ لیکن یار اگر 4 سال بندہ ایک ڈگری کر رہا ہے تو اس کے بعد اگر 4 سال بندے نے پے بھی کیا، اس کے لیے بندے نے پے کیا، ایک مہینے کا بندے کا 30-35 ہزار خرچہ ہے، وہ کر کے 4 سال کے بعد ایک 1 لاکھ کی ڈگری مل رہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈگری مل رہی ہے جو ہمیں صرف منتھلی 1 لاکھ روپے تک پے کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم بی ایس میں آ جائیں، اگر بی ایس ہم اردو کی بات کر لیں یا بی ایس انگلش کی بات کر لیں تو ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے یار، بی ایس کر کے آپ ٹیچنگ، اگر ہم گورنمنٹ ٹیچر کا سوچتے ہیں تو اس کی تو فیلڈ ہے ہی نہیں، جو آلریڈی جو گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ بھی ایک حکومت کے اوپر برڈن بنے ہوئے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے جو وہ ہیں منتھلی جو انہیں سہولیات دی ہوئی ہیں انہیں کم کریں اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں انہیں نکال لیں، کیونکہ برڈن ہے ہماری حکومت کے پاس، تو کچھ ہے نہیں جو انہیں پے کرتے رہیں یا اور زیادہ ہائر کرتے رہیں، تو پرائیویٹ ٹیچر ہی ہیں، اور پرائیویٹ ٹیچر کو منتھلی انکم کتنی ہوتی ہے؟ ایک اچھے سے اچھا جو پرائیویٹ ٹیچر ہوتا ہے اس کی منتھلی انکم 25 to 30 thousand ہوتی ہے۔ ہم وہ کالج ہیں جو ایک ایسے ایسے اسکول بھی ہیں جو 5 ہزار روپے منتھلی، ایک 5 ہزار منتھلی دے کے ٹیچر کو وہ جاب پہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی پھر ہر کسی کو نہیں رکھتے، ان میں بھی ایک سلیکشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ خود ایک ان پڑھ بیٹھا ہوتا ہے، جو اسکول کا اونر ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ ایک ان پڑھ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک بی ایس گریجویشن یا جس نے کی ہوئی ہے اس کا وہ انٹرویو لے رہا ہے اور اسے سلیکٹ کر رہا ہے کہ آیا یہ جاب کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم آرٹس کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں ایک آرچیٹیکٹ کی ڈگری ہے، آرچیٹیکٹ ایک بہت ہی ایکسپینسو ڈگری ہے پاکستان میں، لیکن آپ اس کا اسکوپ دیکھیں تو گورنمنٹ لیول پہ تو ایسا کوئی ہے نہیں کہ آرچیٹیکٹ پہ آپ کو جاب مل سکے، کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم پرائیویٹ ورکنگ بھی دیکھیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں جن کا ایک باقاعدہ نقشہ ایک جو ہے نا انجینئر یا آرچیٹیکٹ جو بھی ہے وہ ایک باقاعدہ نقشہ تیار کرتا ہے، آپ اچھا سے اچھا گھر جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے بنا، وہ یہ جسٹ اتنا ہی بتائے گا کہ بس یار یہاں پہ باتھ روم بنانا تھا، یہاں پہ کمرہ، یہاں پہ صحن، بس اسی طرح کر کے یہ بنا ہے۔ یا پھر وہ جو مستری مزدور ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر کے مشورہ وغیرہ کر کے بناتے ہیں، کوئی بھی ایسا آپ کو بہت کم ایسے پاکستان میں بلڈنگز ملے گی جن کا ایک پراپر ایک میپ بنایا گیا تھا پہلے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا جو پاکستان میں ڈپلومہ ہے وہ ہے بزنس، بی اے یا اینی تھنگ جس طرح کی بھی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بھائی بزنس کوئی اسٹڈی کرنے کی چیز نہیں ہے، بزنس کے لیے جسٹ بزنس مائنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اتنے سے ہی امیجن کر لیں کہ اگر پڑھنے سے بزنس بندے کے اندر آ جاتا ہوتا تو ایک جو ٹیچر ہے جو بزنس پڑھا رہا ہے وہ اس نے بھی تو بزنس اسٹڈی کیا ہوا ہے، وہ خود اپنا بزنس کیوں نہیں کر رہا، وہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لے کے وہ ایک ٹیچنگ کیوں کر رہا ہے، وہ بھی تو اپنا بزنس اوپن کر سکتا تھا۔ تو بزنس کے لیے جسٹ بزنس سکلز چاہیے ہوتی ہیں، بزنس کے لیے کوئی بزنس اسٹڈی نہیں کرنا پڑتا، بزنس کو ایک بزنس رن کرنے کے لیے آپ کو جسٹ ایک نالج ہونا چاہیے کہ وہ بزنس ہے کیا اور اس کے لیے کون سی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی اسٹڈی کرنے سے بزنس نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو آئی آر کی ڈگری ہے، ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آئی آر کی ڈگری بی ایس آئی آر کر رہا ہے یا جو ہے فلاسفی پڑھ رہا ہے، تو اب جو آئی آر جس نے انٹرنیشنل ریلیشن پڑھا ہوا ہے یا فلاسفی پڑھا ہوا ہے تو وہ کیا کون سی ایسی جو انڈسٹری ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاسفر آئیں؟ فلاسفی آپ نے پڑھی ہے تو آپ کے کس طرح وہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرے گی، کبھی امیجن کیا ہے؟ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی کوئی جائیدادیں ہیں یا اچھا ایک بزنس سیٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک فلاسفی پڑھنا چاہتے ہیں اور فلاسفر بننا چاہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو فائنینشلی آپ کی پرابلم ہے وہ سولو ہے، آپ ایک اپنے شوق کے لیے اس طرح کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ اس لیے انہیں اسٹڈی کریں انٹرنیشنل ریلیشن کو یا فلاسفی کو کہ ہم منتھلی سی ہمیں سپورٹ کریں گے، تو کس طرح کریں گی؟ اگر کچھ ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ تو اب ہم باتیں ہیں کہ پاکستان میں وہ ہے کیا چیز جو ہم نے کرنی ہے، اب سب کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا بس ویلے پھرتے رہیں، تو بھائی دیکھیں ڈگریاں کی طرف چھوڑیں، ایک سکلز اپنے اندر ڈیولپ کریں، سکلز اپنے اندر پیدا کریں کہ دیکھیں ایک اب گرافک ڈیزائننگ کی سکل لے لیں یا فری لانسنگ کی لے لیں، پروگرامنگ لے لیں، گیم شیمیں بنائیں، دیکھیں ایک سکل کوئی بھی سکل پکڑیں، اس پہ اپنی جو گرفت ہے اسے مضبوط کریں، اس کے بعد آپ ابروڈ جائیں، ان کے وہاں پہ جو 3-4 مہینے کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ سیکھ کریں، جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ ایک بہت بڑی چیز بنیں گی۔ ہاں اگر ابروڈ نہیں بھی جاتے تو پاکستان میں رہیں، ان پہ 2-3 سال ورک کریں، اور 2-3 سال ورک اس طرح نہیں ہے کہ آپ انہیں انویسٹ کرتے رہیں، یہ آپ کو منتھلی بھی دیں گی، منتھلی بھی سپورٹ کرتی رہیں گی، اور 2-3 سال بعد آپ کا ایک بہت کمال کا بزنس سیٹ ہو جائے گا۔
اب ایک اور جو مین چیز جو ہمارے ہاں جو مین پرابلم ہے نا ایک کیریئر سلیکشن کی، وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی جو خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا میرا بچہ انجینئر بنے، یہی جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ لیکن میں ایک چیز یہاں پہ واضح کرتا چلوں، والدین کی جو ایسی جو ویسے تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو یہ ایسی خواہش صرف وہی والدین کرتے ہیں جن کے پاس بیسک نالج نہیں ہوتا، جو نہیں جانتے کہ آج کے دور کی جو بیسک نیڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو والدین ہیں نا ان کی یہ خواہش کبھی بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ان کی جسٹ اتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کوئی ایسی نوکری یا ایسی کوئی فیلڈ سلیکٹ کرے جو جس سے وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکے، اسے زندگی میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ تو اگر تو ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، وہ جسٹ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو آپ اول تو انہیں سمجھائیں، نہیں بھی انہیں ایک سمجھ آتی تو ایک دفعہ قدم ایکشن لیں، کوئی سکل سیکھیں، جب آپ کی زندگی سیٹل ہو جائے گی نا پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو چیز ہم چاہتے تھے وہی مل گیا، لازمی نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، بہت کچھ ہے، بس اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ بنائیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ تھینک یو۔